اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم انسانی جسم میں قلب کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ دل کا کیا مقام ہے۔ یہ دل انسانی جسم جو ہے اس کے اندر مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ جسمانی طور پہ بھی اگر دل کمزور ہو جائے تو انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور روحانی طور پر بھی اگر دل مردہ ہو جائے تو انسان روحانی طور پر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب یعنی دل کو سکون کی جگہ قرار دیا۔ گویا دل کے اندر جب سکون آتا ہے تو پورے جسم کے اندر طمانینت اور سکون آ جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک بے قرار دلوں کا جو چین ہے، سکون ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے نام میں ہے، اللہ کی تسبیحات میں ہے۔ یعنی دل کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ احادیث کے مفاہیم پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو واضح حدیث ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور خوب جان لو کہ وہ دل ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کا دل نور کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ پھر اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، اللہ کے قلب سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اندھیرا گٹا ٹوپ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ایسے دل کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو ایسا دل ہو جاتا ہے، نہ اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، نہ مسجد میں وہ جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، نہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے، وہ ہر وقت خود بھی جل جل کے سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا قلب بھی سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی جلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر اس کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ حسد اس کے اندر آ جاتا ہے، کینہ اس کے اندر آ جاتا ہے، بغض اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب دل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تو دل کو زندہ کس طرح کر؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل بینا بھی کر طلب کے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، کہ بہت سارے لوگ نظروں سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظریں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اندھے ہوں گے اللہ قیامت کے دن بھی ان کو اندھا اٹھائے گا۔ یہاں اس کی تفسیر میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ اندھے دل کے اندھے ہوں گے، نظروں کے اندھے نہیں ہوں گے۔ نگاہوں کی اگر آزمائش کسی کے اوپر آ گئی، کسی کی نظر چلی گئی، تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ لیکن جس نے حق کو پہچانا نہیں، جس کا دل اندھا رہا، جس کے دل نے حق کو تسلیم نہیں کیا، وہ قیامت دنیا میں تو دل سے اندھا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو جنت سے اندھا کر دے گا، اس کو آنکھوں سے نور چلا جائے گا، وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو دل کی مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن دل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، دل بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاہ دل کا علاج کس طرح کریں، کالے دل کا علاج کس طرح کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حدیث کے مفاہیم میں ملتا ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، استغفار کرنا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، ذکر اللہ کے ساتھ محو ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل
علم و عرفان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں کسی جگہ بھی سموتا نہیں ہوں، لیکن میں مومن کے قلب کے اندر رہتا ہوں۔ یہ جو قلب ہے، یہ دل ہے، یہ مومن کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے تو کسی پنجابی صوفی بزرگ نے کہا تھا، شاید بلے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندائی پر ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، دلاں وچ رب رہدائی، کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ بزرگوں سے جو شکر کے عالم میں ان سے کلمات ادا ہوئے کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے، تو وہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کا طواف نہیں بلکہ دل میں اللہ جلوہ گر ہے، اللہ کا طواف ہو رہا۔ اسی لیے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن کا جو قلب ہے یہ عرش عظیم سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتے ہیں۔ اور مومن کے دل کے بڑے کمالات ہیں اور بڑا مقام ہے، لیکن وہ دل جو اللہ کے ذکر سے آباد ہو، جو محمد علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو، تو وہ دل بڑا ہی کمال دل ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف قلب سیاہ جو مادیت کے اندر ڈوب چکا ہو، جو لالچ، ہرس اور دنیاوی علائشوں کے اندر ہو، تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا کس طرح ہے۔ تو یہ دل کی طرف توجہ کر کے اگر آنکھیں بند کر لیں اور دل کی طرف توجہ کریں اور یہ سانس میں یہ بات ثابت کریں کہ آپ اوپر سانس جا رہی ہے تو اللہ، دل کی طرف جا رہی ہے تو ہو، اس طرح آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی ضرب جو ہے وہ دماغ کے اوپر اور اس کو کھینچ کے پھر ہو کی جو ضرب ہے وہ دل کے اوپر لگانی۔ اسی طرح یہ ہو کی جو ضرب لگتی جائے گی، پھر اللہ ہو کی ضرب اس دل کے اوپر لگتی جائے گی، تو شیطان نے جو پنجے گاڑے ہوئے وہ شیطان بھاگ جائے گا، وہ نفس کے چنگل سے یہ دل آزاد ہو جائے گا، پھر یہ روحانیت کی آماجگاہ بن جائے گا، روحانیت کا مرکز بن جائے گا۔ اور سیاہ دل کا ایک اور علاج بھی ہے کہ آپ کسی صاحب دل کی صحبت اختیار کریں، کسی روحانی آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی روحانی مقام پہ چلے جائیں جہاں انوارات و تجلیات کی بارش ہو رہی ہو، وہاں چند لمحے بیٹھ جائیں۔ وہ کعبے کا سین ہو، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے آپ کھڑے ہوں، یا آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور اس فقیر کا یہ تجربہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کے سامنے جب اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر عاجزی اور ندامت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کی دل کی سیاہی دھلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں نور اور عرفان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو آقا علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ مسجدیں جو ہیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں۔ آپ اپنے گاؤں، علاقے، محلے کی مسجد میں چلے جائیں، اس نیت کے ساتھ چلے جائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں چند لمحے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے مقامات پہ بھی جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں کھلتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تالے اتنے شدت کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں کہ جس طرح بارش تو آسمان سے ہو رہی ہو لیکن آپ کا برتن الٹا ہو، آپ کی بالٹی الٹی پڑی ہو، تو وہ بارش ساری الٹی اس پہ نہیں پڑے گی، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح اللہ کے انوارات و تجلیات کی بارش، اس کی رحمت ہر وقت چھما چھم برس رہی ہے۔ وہ کسی بھی انوارات و تجلیات کے مرکز پہ چلے جائیں وہاں پہ ہے، لیکن آپ کا برتن اگر الٹا پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کا قصور ہے۔ رب کی رحمت تو ہر وقت انسان کو پکار رہی ہے۔ اس برتن کو سیدھا کس طرح کرنا ہے؟ اس برتن کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ جو ہے یہ اس برتن کو سیدھا کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ رجوع اللہ، کہ
کہ اللہ کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، کسی صاحب شریعت اور صاحب طریقت اور صاحب دل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے آگے بیٹھ کر زانو تلمس کریں، وہاں بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر سیکھیں، وہ نوارات و تجلیات اس پہ برس رہے ہیں وہ آپ پہ بھی برسنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے، سورۃ الکہف کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کتے کا ذکر، کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ جب بیٹھ گیا اور محکم ہو کے بیٹھ گیا، استقامت کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ صحبت کی برکتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا دل اچھا ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ نورانیت آ جائے گی، آپ کی آنکھوں میں نور آ جائے گا، آپ کے جسم کے اندر نورانی حلاوت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں۔ بس اگر یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم و عرفان اور نور کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر بلند کرنے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے اور اللہ والوں کے ساتھ صحبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔